پاکستان میں پالیسی سازی یعنی کہ پالیسی میکنگ ایک ایسا عمل ہے جو نیشنل ڈیولپمنٹ یعنی کہ ملک کی ترقی، گورننس پرفارمنس یعنی کہ حکومتی کارکردگی کا تعین کرتا ہے۔ اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ایکوریٹ ریسرچ یعنی کہ درست تحقیق، قابل اعتماد اعداد و شمار یعنی کہ ریلائبل ڈیٹا اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تھنک ٹینکس ایک ایسا انٹلیکچوئل ہب ہیں، دماغی مرکز ہیں جو حکومت کو ایویڈنس بیسڈ ریکمنڈیشن یعنی کہ شواہد پر مبنی سفارشات دیتے ہیں۔ جدید دور میں ترقی یافتہ ممالک نے پالیسی سازی کو سائنس اینڈ ریسرچ سے جوڑ کر کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کو بھی یہی راستہ اپنانا ہوگا۔ انڈرسٹینڈنگ تھنک ٹینکس۔ تھنک ٹینکس ایک ایسا ریسرچ اور ایڈوائزری آرگنائزیشن ہے جو حکومتی پالیسیوں کی یعنی کہ فارمیشن آف پالیسیز، انالیسس آف پالیسیز اینڈ ریفارمز ان پالیسیز میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارے نان پارٹیسن یعنی کہ غیر جانبدار ہونے چاہئیں تاکہ ان کی ریکمنڈیشن صرف نیشنل انٹرسٹ پر بیس ہوں۔ دنیا بھر میں جیسے بروکنگ انسٹیٹیوشن امریکہ میں اور چیتھم ہاؤس برطانیہ میں حکومتی ڈیسیژنز پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ دا پروسیس آف پالیسی میکنگ ان پاکستان۔ پاکستان میں پالیسی میکنگ کے 4 بڑے مراحل ہیں۔ نمبر 1 پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، نمبر 2 ریسرچ اینڈ انالیسس، نمبر 3 ڈرافٹنگ اینڈ کنسلٹیشن، نمبر 4 امپلیمنٹیشن۔ تھنک ٹینکس پہلے 3 مراحل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کو ایگریکلچر میں پروڈکشن بڑھانی ہے تو تھنک ٹینکس فصلوں کی پیداوار کے ڈیٹا یعنی کہ پروڈکشن ڈیٹا، کسانوں کی نیڈز اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹینڈنسی کا تجزیہ کر کے پریکٹیکل ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ گلوبل رول آف تھنک ٹینکس۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تھنک ٹینکس کو حکومتی ڈیسیژنز میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ امریکہ میں بروکنگز انسٹیٹیوشن نے ماحولیاتی پالیسی یعنی کہ انوائرمنٹل پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ چین کے ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر نے اکانومی کی بہتری کے لیے اکانومی کی اصلاحات کے لیے حکومتی منصوبہ بندی میں براہ راست شمولیت کی۔ یہ ماڈلز پاکستان کو یہ سکھاتے ہیں کہ پالیسی سازی کو ریسرچ اور ڈیٹا پر مبنی بنانا ہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے۔ کرنٹ رول آف تھنک ٹینکس ان پاکستان۔ پاکستان میں کئی قابل ذکر تھنک ٹینکس ہیں، جیسے پائیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جو کہ اکانومی کی پالیسیوں پر ریسرچ کرتی ہے، SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی جو ماحولیاتی اور سماجی پالیسیز پر ریسرچ کرتی ہے، IPS انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز یہ انسٹیٹیوٹ خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پر انالیسس دیتی ہے۔ مثال کے طور پر SDPI نے 2022 میں کلائمیٹ چینج پر ایسی رپورٹ تیار کی جو حکومتی نیشنل کلائمیٹ پالیسی میں انکلوڈ کی گئی۔ چیلنجز فیسڈ بائی پاکستانی تھنک ٹینکس۔ پاکستان میں تھنک ٹینکس کو کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ نمبر 1 لمیٹڈ فنڈنگ۔ زیادہ تر ریسرچ انٹرنیشنل ڈونرز پر منحصر ہے۔ لمیٹڈ ڈیٹا ایکسیس۔ سرکاری ادارے اعداد و شمار کھل کر شیئر نہیں کرتے۔ نمبر 3 پولیٹیکل پریشر۔ بعض اوقات حکومت ناقدانہ رپورٹس کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نمبر 4 لیک آف اسکلڈ ریسرچرز۔ نوجوان ریسرچرز کے لیے ٹریننگ کے مواقع کم ہیں۔ یہ مسائل تھنک ٹینکس کی مؤثر کارکردگی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سکسیس سٹوریز اینڈ ایگزامپلز۔ Now we give the success stories of think tanks with examples۔ 2015 میں PIDE نے ٹیکس ریفارمز پر ایک تفصیلی رپورٹ دی جس کے نتیجے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے اپنی اسٹریٹجی میں اہم تبدیلیاں کی۔ اس طرح انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈی IRS نے پاک افغان تعلقات
پاکستان افغانستان ریلیشنز پر ریسرچ ریکمنڈیشنز دیں جنہیں وزارت خارجہ نے یعنی کہ منسٹری آف فارن افیئرز نے امن مذاکرات میں استعمال کیا۔ یہ ایگزامپلز بتاتی ہیں کہ جب حکومت تھنک ٹینکس کی بات سنتی ہے تو پالیسیز بہتر اور زیادہ مؤثر بنتی ہیں۔ وے فارورڈ فار strengthening think tanks. How we can strengthen our think tanks for Pakistan. پاکستان میں تھنک ٹینکس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 گورنمنٹ فنڈنگ بڑھائی جائے تاکہ ریسرچ آزادہ نہ ہو سکے۔ نمبر 2 ڈیٹا شیئرنگ کو آسان بنایا جائے۔ نمبر 3 انٹرنیشنل کولیبوریشن بڑھائی جائے۔ نمبر 4 ینگ ریسرچرز کو ٹریننگ دی جائے۔ اس طرح پالیسی میکنگ صرف وقتی اقدامات نہیں بلکہ لانگ ٹرم نیشنل اسٹریٹجی پر بیس ہوگی۔ Now we move toward the conclusion of our essay about think tanks and their role in Pakistan policy making. اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی پالیسیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہوں اور سسٹینیبل سلوشن یعنی کہ ملکی مسائل کا پائیدار حل نکلے تو تھنک ٹینکس کو پالیسی میکنگ کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ ریسرچ پر بیس ڈیسیژنز قوموں کو مضبوط اور سٹیبل بناتے ہیں اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔